لکھتا ہے جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی اور جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی۔ توجہ نہیں آپ لوگ بھی مل کے بولیے سبحان اللہ۔ چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن ثوابے، جیویں کے روزہ رکھن تے کھولن ثوابے، اومیں تا میں منینا کہ چپ ہے چنگی پر ذکر محمد چ بولن ثوابے۔ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ اور میں پھر دل میں باندھی پئیے ڈاڈی لذت آندھی پئیے، اویں تا میں بھی منینا کہ چپ ہے چنگی پر ذکر محمد چ بولن ثوابے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی۔ توجہ فرمائیے گا، جملوں پہ قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ دکھیاں دا آسرائے ماہی مدینے والا۔ توجہ فرمائیے گا، جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی۔ ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ دکھیاں دیا سرائے ماہی مدینے والا، دکھیاں دیا سرائے۔ آج کی انتظامیہ کی توجہ چاہتے ہوئے، اہل اسٹیج اور اہل پنڈال کی توجہ چاہتے ہوئے، جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی۔ میں نے کہا میرے نبی کا بچپن بھی معجزہ، میرے نبی کا لڑکپن بھی معجزہ، میرے نبی کی جوانی بھی معجزہ، میرے نبی کا اس زمین پر آنا بھی معجزہ، لا مکان پر جانا بھی معجزہ۔ دکھیاں دیا سرائے جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے۔ یا رسول اللہ سوڑے جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی۔ ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ یا رب ہور نہ منگا دے تھو منو یار دی دید کرا دے، جتے جاڑو دین فرشتے او سونا شہر دکھا دے، جنہ گلیاں بچ ہے سونا پھریا او نہ گلیاں دی سیر کرا دے۔ تے آسن ہور نہ منگا دے تھو منو یار دی دید کرا دے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا دم غفیر ہے، صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے حسنین کا نانا۔ تیرے میرے آقا کو ایک بڑھیا نے بلایا، بڑھیا پاگل ہے، پوری مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ توجہ فرمائیے گا، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ صحابہ کرام کا دم غفیر اس نے میرے آقا کو بلایا، میرے آقا نے صدارت کی کرسی کو چھوڑا، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، بات چیت کرتے کرتے کافی وقت بیت جاتا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی پوری مدینے میں کوئی نہیں سنتا، اب جس کا دل جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹچ کر دے وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، تیرے میرے آقا نے کہا صحابہ جس کی پوری مدینے میں کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا۔ دکھیاں دیا سرائے جس کا آسرا مدینے والا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرے گا، ہاتھ بلند کر کے کہے گا دکھیاں دا آسرا ہے۔ دکھیاں دیا سرائے ماہی مدینے والا۔ جناب اعظم چشتی صاحب کیا لکھتے ہیں، تو حجے میرا یار نہیں تھا جنہیں دیکھ کے جن شرمانے، ادھی راتی جنہیں چڑھاوے، جنہیں سوڑا لگا بھٹاوے، بجلی دربی لشک نہ مارے، کتنا بے ادبی ہو نہ جاوے، کہ اعظم میڈا سوڑا ماہی سانو کدرے ہو نظر نہ آوے۔ اعظم
میٹا سونا ماہی سانو کدھر ہو نظر نہ آوے۔ میرے مسلک کی عظیم بہار کاری اسماعیل سیالوی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعائے خداوند قدوس ان کا آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات بات وہی ہے، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ لیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ پھر بھی بات وہی ہے، جناب اعظم چشتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی۔ میں اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بولو سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزددی دیتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہاتھ بلند ہونی چاہیے، ہاتھ بلند سب سے اولا میرے نبی نو رب شان بخشی، رخ نال اشارے دے دور دیندا، بے پرانو مدینیوں پر ملدے، بے زوریاں نو سونا زور دیندا، اجمل دی دو بھی منگیے حضور کو لو ساڈا نبی سانی فل فور دیندا، صدقے جاوا مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مکدے نہیں اگو ہور دیندا، یا رسول اللہ ایک بات کے ساتھ اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ حاتم طائی کی بیٹی میرے نبی کی بیٹی کی بارگاہ میں آ کر ہر روز یہی کہتی ہے، میرا باپ بڑا سخی ہے، میرا باپ بڑا سخی ہے، مسلسل آ رہی ہے، مسلسل جا رہی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی یہی جملہ زبان پر رٹے ہوئی ہے۔ ایک دن تمہارے اور میرے نبی کی بیٹی نے پوچھ لیا، اچھا یہ تو بتا تمہارا باپ کتنا سخی ہے؟ کہنے لگی میرے باپ کے محل کے 7 دروازے ہیں، ایک روایت میں 10 دروازے آتا ہے، لیکن بات آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے اگر کوئی منگتا ایک دروازے سے آتا ہے میرا باپ خیرات عطا کرتا ہے، وہی منگتا دوسرے دروازے سے آتا ہے میرا باپ خیرات عطا کرتا ہے، وہی منگتا تیسرے دروازے سے آتا ہے میرا باپ خیرات عطا کرتا ہے، وہی منگتا چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں دروازے سے آتا ہے میرا باپ خیرات عطا کرتا ہے۔ اب حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی، تمہارے اور میرے آقا کی بیٹی نے حاتم طائی کی بیٹی سے کہا، اچھا یہ تو بتا کہ اب منگتے کی جھولی بھر جاتی ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی نہیں نہیں، منگتے کی جھولی نہیں بھرتی، وہی منگتا اگلے دن پھر آ جاتا ہے، میرا باپ پھر خیرات عطا کرتا ہے۔ اب درد کو دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، جملہ بلند و اعلیٰ سبحان اللہ بلند و اعلیٰ ہونی چاہیے، جملہ خوبصورت سبحان اللہ خوبصورت ہونی چاہیے، جملہ اچھا دے کر جا رہا ہوں سبحان اللہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اب تمہارے اور میرے نبی کی بیٹی نے کہا، ارے وہ سخی کیسا کہ 7 دروازے سے دے منگتے کی جھولی پھر بھی خالی رہ جائے، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے میرے باپ کے محل کا ایسا دروازہ ہے، ایسا دروازہ ہے اگر کوئی منگتا ایک دفعہ بھی آ جاتا ہے وہ 5واں چلا جاتا ہے، 5واں چلا جاتا ہے، دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر کوئی منگتا ایک دفعہ آ جاتا ہے دوبارہ آنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ہم کہتے ہیں نا میرے نبی نو رب شان بخشی۔ جملہ میں آہستہ بولوں گا، کمبر بھائی ان کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی، دیکھنا توجہ فرمائیے گا، میرے نبی نو رب شان بخشی، رخ نال اشاریاں دی طور دیندا، بے پرانو مدینیوں پر مل دے، بے زوریاں نو سونا زور دیندا، اجمل جدو بھی منگیے حضور کو لو ساڈا نبی سانو فل فور دیندا، تے صدقے جاواں مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مکدے نہیں ہے گہور دیندا۔